یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر مختلف لبرلز اور مختلف لوگ یہ ایک بات کرتے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اسلام کا کوئی قانون نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ نہ اسلام کے پاس اکانومی سسٹم تھا، نہ اسکول کا سسٹم تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو ان لبرل سے آپ نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام 1300 سال سپر پاور رہا۔ اسلام کا ایسا نظریہ ہے جسے یورپ سمجھ گیا کہ اس کے نظام کو ٹوٹل جب تک نہیں ختم کیا جائے گا، یہ پھر اس کا نظام چھوٹی سی جگہ بھی قائم ہو جائے یہ پوری دنیا کے نظاموں کو گرا دے گا۔ یورپ بھی جس بات کو سمجھ گیا، کیا وہ ہم بات نہیں سمجھے؟ ان لوگوں کو کیا نہیں پتا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک سٹیٹ دنیا میں سپر پاور پوری دنیا کے اندر گلوبل پاور بن کے کیسے اٹھ سکتی ہے؟ سلطنت روم کو کیسے گرا سکتی ہے؟ سلطنت فارس کو کیسے گرا سکتی ہے؟ گرا کے کیا منگولیا کی طرح ایسے نہیں ہوا کہ وہ سٹیٹ ختم ہوگی۔ وہ سٹیٹ 1300 سال اسلام کی خلافت رہی، اسلام 1300 سال قائم رہا۔ تو اس سٹیٹ کا کوئی اکانومی سسٹم نہیں ہوگا کیا؟ اس سٹیٹ کی کوئی اسکول سسٹم نہیں ہوگا، ادارے نہیں ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو لبرل یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست صرف ایک عام سی ریاست تھی، اس کے اندر کچھ نہیں تھا؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے اندر ہی ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے اس وقت جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، جن کے ذریعے یورپ پلے کر رہا ہے گیم کو۔ چلیں باتوں کو چھوڑتے ہیں، بات اس حد تک ہم پہنچتے ہیں کہ چھوٹی سی مدے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی تھی وہ ایسی طاقت ابھری پوری عرب کے اندر، پھر عرب سے لے کر روم کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ و رضوان ہوں، اور آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، اور آگے جس طرح خلافت چلتی گئی، ہم نے اپنا نیوی سسٹم قائم کیا، ہم نے اپنے سکولنگ سسٹم قائم کیا، جس سے اتنے بڑے سائنسدان پوری دنیا کو ملے، الکندی، الجبرا وغیرہ ہم نے دی، اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے۔ 1300 سال تک سائنس کے اندر کنٹریبیوشن کی، پوری دنیا کے اندر اکانومی سسٹم مسلمانوں کا چلتا رہا، مسلمانوں کا سکہ پھیلتا رہا۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ایک نظریہ جو اگر اتنا ہی کمزور ہے تو آج تک یورپ اس نظریے سے کیوں ڈرتا ہے؟ آج تک اس نظریے سے پوری دنیا کے باطل قوتیں کیوں ڈرتی ہیں؟ اس نظریے کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ ان ملکوں میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان ملکوں کے اندر LGBTQ والے ادارے ہوں، وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کے خلاف، مسلمانوں کے سسٹم کے خلاف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمانوں پورے تھنک ٹینکس بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے رینڈ کارپوریشن کو کبھی پڑھیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا کیا انہوں نے پورے 500 سے زیادہ صفحوں کی کتاب لکھ دی ہے کہ اسلام کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ CIA فنڈڈ تھنک ٹینک ہے، اس نے 500 سے اوپر صفحوں کی کتاب لکھ دی ہے پاکستان میں کس طرح کرنا ہے، نائجیریا کے اندر کس طرح کرنا ہے، فلاں علاقے میں کس طرح کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، ان لبرل سے پوچھا جائے، ایک دفعہ سوال کریں بیٹھ کے کہ خدا خوفی کرو، آپ یورپ کے تو گن گاتے ہو کہ وہ سپر پاور دنیا میں عالمی حکومت بن چکے ہیں، تو وہ بغیر نظام کے کیا بن گئے؟ کسی بلبلے کے تحت بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ کسی بغیر نظام کے، بغیر سکولنگ سسٹم کے، بغیر اکانومی سسٹم کے بن گیا؟ اب جو بحث اصل آتی ہے کہ یہ وجہ کیوں آتی ہے، اس وجہ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ شبردادی ہوں یا کوئی بھی لوگ، سید مزمل ہوں یا فلاں جو بھی ہو، ایسے لوگ اٹھتے کیوں ہیں؟ پہلا تو مدعا یہ ہے، اور دوسرا مدعا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آگاہی نہیں دی گئی۔ یہ سب سے بڑا قصوروار مولوی صاحب ہیں جنہوں نے آگاہی نہیں دی اسلام کا سسٹم کیا تھا۔ اکانومی سسٹم بتانے سے ڈر گئے، اسلام کا اسکول کا سسٹم بتانے سے ڈر گئے۔ انہیں خود پتا ہو اسکول کا سسٹم کیا ہے تو بتائیں نا، خود مولوی صاحب کو پتا ہو اکانومی سسٹم کیا ہے تو
وہ بتائیں نا. انہیں ویسے اس وقت مصروفیت بڑے مصروف ہیں علماء امت کے. 100 سال ہو گئے رفع دین نہیں ہو رہا, یا اونچی آمین نہیں ہو رہی, یا فلاں کا کوئی مسئلہ ہے, فلاں کا کوئی مسئلہ ہے, اور فلاں ثابت کرنے میں بیٹھا ہو کہ رفع دین ہے ہی نہیں ہے, کوئی ثابت کر رہا ہے کہ ہے, دوسرا ہے ہی نہیں, انہیں بحثوں میں لگے رہو. 100 سال ہو گئے. یہ ایکسپرٹیز ہے ہماری امت کے علماء کی, سوچنے کی بات ہے. جب ایک لڑکا آپ کی مسجد میں آتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک لڑکا, دنیا دار لڑکا, عیاشی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, غلطی سے مسجد کی شکل اس نے دیکھ لی, مسجد پہنچ گیا, نماز پڑھی جی, آگے مولوی صاحب, کوئی حاجی صاحب کھڑے ہو گئے سامنے سے, انہوں نے آواز لگا دی, حاجی صاحب نے, مولوی صاحب نے, تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی, تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی, تم نے نماز ہمارے فرقے کے مطابق نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں کہ اس کے ماموں مجھے ملے, کہتا ہے لڑکا اتنا رویا ہے, کہتا ہے کہ میں نماز آگے پڑھی ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی. وہ لڑکا پھر دنیا داری میں لگا ہوا, گالیاں دیتا ہے مولویوں کو, پہلے بزن تھا وہ, اب گالیاں دیتا ہے. نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو ان کی للکار شروع ہو جاتی, ان کے اخلاق شروع ہو جاتے. بچہ مسجد میں آ جائے تو انہیں پارکوں میں لے جاؤ, یا شور کر رہے ہیں مسجد میں بچے. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نمازیں تو نہیں خراب ہوئی, جب ان کے اندر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ چیرتے ہوئے سجدے کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر جا کے بیٹھے, صحابہ نے نہیں کہا ہماری نمازیں خراب ہو گئی, ہمارے سجدے خراب ہو گئے. ان بابوں کی جو پتہ نہیں کون سے مراج کے اندر پہنچے ہوتے ہیں, ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ وہ بابے ہیں, ہمارے حاجی صاحب ہیں نسل کے, جن کی نمازیں اللہ اکبر کہنے پہ کہیں گے مولوی صاحب نعوذ باللہ شور کر رہے ہیں, مولوی صاحب بیٹھ کے, آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہماری نماز ڈسٹرب ہو گئی ہے. غنیمت سمجھو جن بچوں کی آوازیں آ رہی مسجد کے اندر, شور آ رہے, کوئی بات نہیں, شور کر لیں, یہ امت کو آگے سنبھال لیں گے. آپ مسجدوں میں آنے نہیں دیتے, گالیاں دے کے نکال دیتے ہیں, ڈانٹ کر نکال دیتے ہیں, غصہ کر کے جھڑک دیتے ہیں. بچہ ہے نا, تربیت نہیں ہے. آپ کیوں نہیں بڑے بنتے؟ آپ کو حدیث کا دوسرا حصہ نہیں یاد؟ بچہ آگے سے کچھ بول دے تو بدتمیزی ہوگی ہے, بابا صاحب کو حق کی بات بتا دے. آپ کو نہیں پتا حدیث کا دوسرا رخ, جہاں کیا ہے بچوں کے ساتھ شفقت کریں. جب آپ اس حدیث کے رول کو اپنائیں گے نہیں تو چھوٹا کیوں رول کو اپنائے حدیث کے؟ آپ نے رول کو پہلے بریک کیا, آپ نے رول کو پہلے توڑا. آپ جب اس رول کے خلاف جاتے ہیں تو بچہ بھی اس رول کے خلاف جاتا ہے. آپ بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں نا, آپ بڑے ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ سمجھدار ہیں, آپ کو پتا ہے, لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. ساری زندگی آپ نماز نہیں پڑھنے ہیں, بڑھاپے میں آگے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بڑھاپوں میں آئیں. اگلی نسل نے تو بڑھاپوں میں بھی نہیں ہے نا, وہ اسلام کو نعوذ باللہ گاڑی انکار ہے, کیونکہ آپ نے انہیں اسلام نہیں سکھایا. آپ کی حرکتیں ایسی ہیں, حقیقی اسلام کا پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی نہیں سیکھا, آپ نے پوری زندگی رشوت کلیکٹ کی, اور آپ مسجد میں آگے حاجی صاحب بن گئے. ایک حج کرنا تو ضروری ہے نا, تاکہ آپ کے سارے گناہ دھل جائیں اور مسجد کے اندر آپ کی حکومت سٹارٹ ہو جائے بڑھاپے میں. جب کوئی گھر نہیں سنتا تو آپ وہاں کے چلاتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 70 سال کا ایفیکٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے. 70 سال سے اتنا ہم نے ایفیکٹ بنایا. یہ جو سی ایس ایس سیولین سروس یہاں سے, وہی یہ بچے ہیں جنہیں آپ نے مشتوں سے دھکے دیے ہیں, آج آپ کو دھکے دے کے مار رہے ہیں, آپ کے خلاف غصہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ, ان کے پاس بیٹھے ذرا جا کے, ان بوڑھوں کے پاس. میں بیٹھا ہوں ان لوگوں کے پاس, کئی بوڑھوں کے پاس. انہوں نے کہا مسجد والوں نے ایسے کیا, بچپن میں ایسے کیا تھا, میرے ساتھ بھی مولوی صاحب نے ایسے کیا تھا, میرے ساتھ بھی کیا تھا, آج مولوی صاحب کے ساتھ بھی وہ ایسے کر رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, اپنے بچوں کو, اگلی نسل کو کرپٹ کرتے جا رہے ہیں. مولوی صاحب خود بھی کرپٹ, فلاں کو بھی کرپٹ. کیا آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ خدا رہا آپ اپنی داڑیاں شیو کر دیں, میں کہتا ہوں ٹوپیاں اتار دیں, آپ ان جیسا بابا ہی بن جائیں. اچھا ہے, آپ دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم. اب دونوں ایک ہی ہو, کوئی اسلام کے ریپرزینٹیٹر نہیں ہو, اب دونوں ایک ہو. دونوں کی میں کہتا ہوں کہ بیسک سیم ایک ہی ہے. دونوں فتوے لگاتے ہیں, بغیر داڑھی والا بھی فتوا لگاتا ہے, مولوی بھی اس کے اوپر فتوا لگاتا ہے. دونوں ایک جیسے, دونوں کی حرکتیں ایک جیسی, دونوں پاکستانی سوسائٹی کے مارے ہوئے گندے لوگ ہیں. حق کوئی بھی نہیں بتانے والا قرآن کا جو پڑھ کے, اسلام کوئی بھی نہیں بتانے والا. وہ اپنے مذہب کی پوجا کر رہا ہے, یہ اپنے مذہب کی پوجا کر رہا ہے. وہ پاکستانی سوسائٹی کو اسلام کا رنگ دے کے بیٹھا ہے, وہ پاکستانی سوسائٹی کو اصل ریپرزینٹیٹر ہے, کلین شیو. اور مولوی جو ہے وہ بھی اصل ریپرزینٹیٹر ہے, لیکن اسلام کا لبادہ لگا ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو تھپڑ ہی ماریں گے شبر زیدی جیسے لوگ بڑے ہو کے, یہ ان کا قصور نہیں, یہ ہمارا قصور تھا. سوسائٹی میں یہ لوگ اٹھے, ہم فیل ہو گئے ہیں.
مدارس کے لوگ فیل ہو گئے کہ انہیں آپ اپنا بنا سکیں. جزاک اللہ خیر.